अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दोबारा से सियासी तौर पर एक्टिव होने का फ़ैसला कर लिया है। वो पीर से रोज़ाना की बुनियाद पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुबारक हो उनको, बहुत अच्छी बात है। जंग लग जाता है पढ़े पढ़े, अंग्रेज़ी में कहते हैं यूज़ इट और लूज़ इट। नतीजा निकले ना निकले, मतलब एक्टिव तो रहना चाहिए। ख़ास तौर पे इस एज में तो बिल्कुल ही अपना आप छोड़ देना ठीक नहीं होता। हाँ, और कहते हैं ना जी कि बेकार मबाश कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ उधेड़ सिया कर। नतीजा निकले ना निकले, ही शुड कीप हिमसेल्फ बिजी। मतलब इस उम्र में बंदे को थोड़ा बहुत हरकत में रहना चाहिए। दूसरी तरफ ये बात आप याद रखना, और मुनासिब वक्त आए तो मुझे भी याद करा देना। इस खबर के पीछे असल खबर ये है कि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल करीब में कुछ ना कुछ होने जा रहा है। मुस्तकबिल करीब में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पे बुझने से पहले भड़कने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? ये अगर इसी तरह प्रिवेल करता रहे ये मामला जो कुछ चल रहा है इस मुल्क में, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह का कोई फैसला करते या हरकत करते। समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस कंट्री, जिसकी वो तैयारी शुरू करने वाले हैं। बहरहाल आई विश हिम लक। शेर बन शेर, देखो क्या होता है। ठीक है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। हसन साहब, आगे चलते हैं। वज़ीर आज़म ने तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद दी है। उधर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद आसिफ को तीसरी सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी है। सदर मुमलिकत ने कहा कि मोहम्मद आसिफ ने स्नूकर के खेल में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा भाई, ये मुबारकबादें बड़ी देते हैं, कभी कौम को भी तो कोई मौका दें मुबारकबाद देने का। ये जरदारी साहब और उनके मिसाकी भाई बरादर खुर्द जनाब नवाज शरीफ, इस सारे कौम को अजीबो गरीब तरह की लोगों तक मुबारकबाद वाली को बात पहुंचती नहीं। ठीक है, आप जो होता है ना उसको फिर बताने की, वो कहते हैं ना कि चंद चढ़ गया तो सब नू पता लग जाता है, सूरज चढ़े तो सबको पता लगता है। कभी इस बदनसीब कौम को भी मौका दें कि वो आपको कोई मुबारकबाद दे। पीपल्स पार्टी को 50 साल बाद रोटी कपड़ा मकान का वादा पूरा करने पे कौम उनको मुबारकबाद पेश करे, ऐसा मौका दो। अच्छा, पैगाम में 24 करोड़ अवाम ये कहें कि जरदारी साहब आपने तो पीपल्स पार्टी को ज़रबें लगा दी हैं और उसका नाम रोशन कर दिया है। 30 साल बाद मुस्लिम लीग नून को इस बात पे मुबारकबाद देने का मौका दें कि उन्होंने कर्ज उतार दिया और मुल्क संवार दिया। अच्छा, हर पैदा होने वाले बच्चे के ज़िम्मे 2,80,000 रुपए का कर्ज उतारने पर नून लीग को मुबारकबाद दें। तो कौम ने भी तो कोई मौका दो ना, मुबारकबाद तो दबे। कौम तो वोट से ही जाते, हालात आपको इक़्तिदार दिए जाते हैं, कौम आपको वोट दिए जाती है, ये नहीं भी आप छीन लेते हैं। तो कौम को भी कोई मौका दो ना, आप लोगों को मुबारकबाद दे। 16 साल तकरीबन पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ कौम मुबारकबाद दे ना अहले सिंध कि जी ये 48 घंटे गुजर गए, हमारा को बच्चा मैन होल में गिर के नहीं मरा। मुबारकबाद दें ना इस बात की। भत्ता माफिया का या वो टैंकर्स वगैरह ये उसका, और खुदा का खौफ करो, मुबारकबाद दी। किस बात की मुबारकबाद दी? वो जड़ा वो बेचारा जित के आया सी, वो पता नहीं नेजा नूजा सुटता फिरदा सी, ਉਹਦੇ ਤੇ ही इन्होंने 15 दिन इन्हें जश्न मनाए जिस तरह को इन्हों की लॉटरी निकल रही है। हर चीज को बहुत बोधे घटिया तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। मुबारकबाद कादी मुबारकबाद है? भुख नंग, कर्जा, बेरोजगारी, भिकारी, ये पहचान बनी हुई है आपकी, तो आप मुबारकबाद नहीं दे रहे। लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं तुम्हारी किसी भी मुबारकबाद से। जी बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट खबर है साहब, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 97वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब करते कहा कि पीपल्स पार्टी को जल्द पंजाब में बहाल किया जाएगा। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पीपल्स पार्टी को जल्द पंजाब में बहाल किया जाएगा। एक पीपल्स पार्टी SHO है कोई राशि किस्म दा,
जरा मुअत्तल हो गया और बहाल हो जाएगा, ये क्या है। दूसरी बात, इसका एक और डायमेंशन बहुत खूबसूरत है कि कितने साल बीत गए भुट्टो साहब की फांसी को, सजाए मौत को, उनके कत्ल को, उनकी शहादत को, जो भी कह लो, और सालगिरह मनाई जाती हैं और जेन्युइनली मनाई जाती हैं। कभी सुना कभी ज़ियाउल हक की सालगिरह? ये फर्क होता है जेन्युइन आदमी में और झूठे आदमी में। दिस इज द ओनली डिफरेंस। बहुत बड़ी बात है। इतने साल बंदे लोगों को अपने अकरबा जो हैं या अजीज़ो अकारब जो हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ भुट्टो की बरसी जेन्युइनली मनाई जाती है। ईशो शाह का केस नहीं है तो बहरहाल, लेकिन ये बहाल बहूल नहीं। देखो बात सुनो, मैं पता नहीं किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट की मैंने कोई एक बार कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पिट जाए तो उस पर वक्त ना ज़ाया करो, बेहतर ये है कि नई पार्टी बना लो। ये बात करने का एक तरीका है, ज़रूरी नहीं है कि नई बनाओ। बस नून लीग है, अब अगर कल इमरान इक़्तिदार में होता है, लेट्स अज्यूम, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स में भी होता है, अलजबरा में भी होता है, फ़र्ज़ करें अच्छा वो हमारे झक 2, 3, 4 साल उसको, फिर इनमें जान पड़ सकती है। जब तक मुखालिफ जो तगड़ा है उसकी जानकनी का अमल शुरू नहीं होता तो आप में जान नहीं पड़ सकती। फजूल बात है, और इससे बड़ी हिमाकत कोई नहीं थी। हसन साहब, आपकी बात समझ नहीं आई, इसको दोबारा एक्सप्लेन करें। नहीं, अगर वो परफॉर्म नहीं करता, ओके, और इससे बड़ी जहालत कोई नहीं थी। इमरान खान ने इतने साल गुजार लिए, जड़ा को थोड़ा बहुत वक्त रह गया सी वो भी गुजारने देते, आज इनकी जान अजाब में ना होती, लेकिन ये विजनरी है ही नहीं, 1.5 साल और बर्दाश्त कर लेते। मैं ये बात कर रहा हूं कि कल अगर पीटीआई फिर इक़्तिदार में हो और उसी तरह परफॉर्म करे जैसे पहले किया था, तो इनका स्कोप जो है वो इनका इम्कान शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात मैंने जो की है कि ज़ियाउल हक की बरसी नहीं, सुभान अल्लाह, सूफी शायर ने कब कहा था, बुल्ले शाह सा मरना नहीं, गोर पिया कोई और। ज़ियाउल हक का कभी जिक्र नहीं सुनोगे कि उसकी को बरसी मनाई गई है या वहाँ कोई इकट्ठ हुआ है, उधर रौनका मुक दिया नहीं। बाकी ये जो पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहाल करना, ना ना ना, वो खलापुर हो चुका है भरपूर तरीके से, और स्ट्रेटजी इनकी हमेशा घटिया रही है इस मामले में। एक दफ़ा भी इन्होंने साइंटिफिक तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश नहीं की, भोंडे से तरीके से इधर उधर हाथ पाँव मारते हैं फिर गायब हो जाते हैं, बस इतनी सी बात है। बाकी पार्टी वार्टी नहीं बहाल होती। पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर एक पार्टी की, एक पॉलिटिकल पार्टी की हवा उड़ जाए, ख़राब हो जाए, तो उस पर वक्त ज़ाया करने की बजाय आप नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहे हो। ये मुहावरतन मैं ये बात कर रहा हूँ, इनकी नहीं बहाली शाली नहीं इनकी, सिंधी जब तक बचा रहे गनीमत है, मैं ये समझता हूँ जो इनकी परफॉर्मेंस है वहाँ। जी बिल्कुल ठीक है, पार्टी पंजाब में बहाल नहीं हो सकती। नेक्स्ट टॉपिक हसन साहब, अवामी मकबूलियत में कमी के सबब कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। नए प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब तक जिम्मेदारियां निभाएंगे। यही फ़र्क है उनमें और हम में। कोई ढीठ होता, बेशर्म होता, वो जो क्या कहता होता ख्वाजा आसिफ के, बड़ा खूबसूरत था। वो कोई शर्म होती है, कोई गैरत होती है, कोई हया होती है। कोई ढीठ होता तो चिमटा रहता, वो आराम तसल्ली से चला गया। बस यही फ़र्क है महज़ब और गैर महज़ब लोगों में, ढीठ और लजपाल आदमी में, यही फ़र्क है। वो चला गया चूँकि वो ट्रूडो है, ये थे डड्डू ने, चिमड़े ने, बस ठीक है जी। ठीक है हसन साहब, पिछले दिनों नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को तजवीज़ दी थी कि कनाडा अमरीका में ज़म हो जाए और उसकी 51st रियासत बन जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई ट्रंप एक मौजी आदमी है, वह अमेरिका का इज़ गोइंग टू बी प्रेसिडेंट, बाकायदा उनकी हलफ शलफ होने वाला है। जो उसके दिल में है कह दिया, उसको कौन रोक सकता है? एक ख्वाहिश है। अच्छा, बाकी रह गया कनाडा का जाम होना, तो कनाडा का मुल्क थोड़ी है, वो तो मुकन ची नहीं आंदा, उसकी अंदरूनी फ़्लाइट है, अल्लाह माफ़ी। आप उधर से क्या ये टोरंटो वगैरह से जाएं तो ज़रा उधर वैनकूवर वगैरह
खुदा की पनाह, इट्स लाइक गोइंग टू अनदर कंट्री। तो इसमें कैसे जमजम हो जाए, लेकिन ख्वाहिशों का क्या है, तजावीज़ या ख्वाहिश या को ख्वाब देखना, उस पर पाबंदी तो नहीं है। मसलन मेरी ख्वाहिश है अहमकाना उतनी जितनी ट्रंप की है कि कोई सूरत निकल आए पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, चलो जमजुम होना नहीं, लेकिन कोई अरेंजमेंट ऐसा हो जाए कि जैसे दो बिछड़े हुए भाइयों के दरमियान अगर अदावत हो जाए, फलाना हो जाए, ये बाद में उनके दरमियान अगर सुलह सफाई ये वो हो जाए तो कमाल हो जाएगा। एक दूसरे को स्ट्रेंथन करें, एक दूसरे के साथ खड़े हों, तो हिंदुस्तान का ये ज़ोंबी जो है ना काफ़ी हद तक पिघल जाएगा। ये हमको बड़ी तोप हैं, दो मुल्कों के दरमियान जो वाकई सही मानों में भाई हैं, चुके रहे हैं इकट्ठे, तो सैंडविच हो जाए तो सूरत हाल डिफरेंट होगी। लेकिन हमारे पास बोंगियों के अलावा कोई ढंग का काम करने के लिए तो हमारे पास वक्त ही नहीं है, ना हम सोचते हैं ना करते हैं। तो ख्वाहिश का क्या है, वो तो ट्रंप है। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि बांग्लादेश के साथ हमारा भाईचारा को किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट जिसमें दफा का मामला सर फहरिस्त हो, कोई इकॉनमी के हवाले से कोई बात हो, कोई कल्चरल एक्सचेंज ये वो वगैरह वगैरह। जी अच्छा साहब, पिछले दिनों साबिक अमेरिकी सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप और बाराक ओबामा की साथ बैठे हुए तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया पर। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हमारे सियासी रहनुमा कभी इस तरह से साथ बैठकर मुल्की मसाइल हल करेंगे? मरियम, आपका सवाल ही गलत है। वो जैसे भी हैं सियासतदान हैं, ये रहनुमा नहीं हैं। मुझे 3 लफ्ज़ों से नफरत है और मैं कई बार इसका इजहार कर चुका हूँ। कायदीन, लीडर, रहनुमा। वो एक बड़ा पुराना गीत है और बड़ा पॉपुलर था कभी, जहाँ है मंजिल वही लुटेरा, न जाने कैसा सफ़र है मेरा, जहाँ है मंजिल वही लुटेरा। तो ये कोई लूट मार तो करने वाले लोग नहीं हैं, महज़ब लोग हैं। ठीक है, इलेक्शन के दौरान इनके दरमियान को बेटरनेस हुई थोड़ी बात, लेकिन ख़त्म हो गई। कन टूटे नहीं हैं। हम बड़े ढीठ लोग हैं, बशमूल मेरे। रहनुमा, लीडर, कायदीन, खुदा का खौफ करो, ये कितने बड़े लफ्ज़ हैं। 24-25 करोड़ अवाम का कायद, रहनुमा, लीडर, खेत सबा। इनके और इनके दरमियान में ह्यूमन मटीरियल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ अखलाकियात के अपने पैमाने हैं, जो मर्जी कहते रहो ट्रंप को, अदरवाइज उधर तो लुट मार दा किन्ना कहे। उन्हें कोई इतने आके कोई पाकिस्तान में जाके उसने कोई नॉर्दर्न एरिया में कोई पहाड़ी सिलसिला ख़रीद लिया, यहाँ उसने को अपना कोई ताजमहल को सरे महल वगैरह बनाया है, कोई नहीं होता इस तरह। आप बंदों की बात कर रहे हो, कंपैरिजन बड़ा ही अजीबो गरीब है। हमसे मिलती जुलती किसी कौम की बात करो ना। ठीक। कल आपने प्रोग्राम में कहा था कि पता नहीं प्रियंका गांधी या पता नहीं कौन के जी उसकी गालों जैसा मैं सड़क बनाऊंगा। छिछोरे हैं, खित्ते हैं, बददुआए हुए खित्ते हैं ये सदियों से। जी वेरी ट्रू। नेक्स्ट टॉपिक है साहब, पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मुझसे हसद करने वाले इमरान खान के कान भरते हैं, मजबूर किया तो उनके नाम मीडिया पर बता दूंगा। यार ये प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों का। बहुत अच्छा, बहुत स्वीट आदमी, साफ दिल, मुंह फट आदमी जो है, दिल का बुरा नहीं होता। पिछले दिनों आपने देखा होगा अफनानुल्लाह जिनके साथ टीवी पे कोई मार धाड़ हुई थी, मैंने तो देखी नहीं है, सुनी है, जिसके बाद उसने शेर अफजल ने कहा था कि ये पता नहीं प्रोग्राम तो बढ़ गया और ये वो बड़ा वो वायरल हुआ था। तो उस बंदे के साथ गले मिले दोनों प्यार मोहब्बत से, ठीक है, मुंह फट आदमी है, दलेर आदमी है, दिल का बुरा नहीं है, तो वो चिढ़ता होगा, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है ये हर टेम्परामेंट, हर पेशे के लिए कुछ बुनियादी तकाजे होते हैं। मसलन मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं मैथ्स कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा, तो ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ बेटा पढ़ा करो, लिटरेचर वगैरह ये वो। तो मुझे आगे से कहते हैं तो मैथ्स कॉम के, तो मैंने कहा बेटा कम्युनिकेशन तो किसी ज़ुबान में ही करोगे ना। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका अगर टैंक भरा हुआ है घर का, तो थल्ले टूटी हुई पानी आएगा, अगर टैंक ही खाली होगा तो नीचे क्या आना है। इसी तरह हर पेशे के लिए ख़ास मिजाज की ज़रूरत होती है। पॉलिटिक्स और तरह का काम है।
نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں صاحب. امریکی ریاست لاس اینجلس میں لگی آگ میں ہالی ووڈ کے اداکاروں کے بھی گھر جل گئے ہیں. اس آگ میں غزہ جنگ کی حمایت کرنے والے اداکار جیمز ووڈ اپنا جلتا ہوا گھر دیکھ کر رو پڑا. جیمز ووڈ نے غزہ جنگ میں فلسطینی عورت کے جلتے ہوئے گھر کا تمسخر اڑایا تھا. سوشل میڈیا صارفین نے موقف اپنایا کہ ہمیں اس اداکار سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. ایک فلسطینی شاعر نے سوال کیا, اب بتائیں اپنے گھر کو تباہ ہوتے دیکھ کر کیسا لگتا ہے؟ دیکھو یہ انسانوں کی نہیں, آدمیوں کی کوئی جو ادنا ترین گھٹیا ترین کوئی قسم ہوتی ہے, یہ اس کا بندہ ہوگا. وہ تو ماما لگنا ہے, ادھر بیٹھے ہو تم. غزہ میں صورتحال ایسی ہے کہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں اگر مسلمان نہ بھی ہوتا, پاکستانی نہ بھی ہوتا, تو ایسی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں. بندہ مطلب طبیعت بندے کی نہ خراب ہو جاتی ہے. مجھے آج تک مدت ہو گئی, آپ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہوگی, اس پہ بڑی لان تان ہوئی تھی کہ ایک پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ پھولا ہوا بچہ ایتھوپیا میں قید پڑا تھا. تو کسی فوٹوگرافر نے اس کی تصویر اتاری, یہ وہ اس کے بعد اس نے معذرت کی اور خودکشی کر لی اس فوٹوگرافر نے کہ بچے کی مزری کو تم ایکسپلائٹ کر رہے ہو. ہوا سے پیٹ اس کا پھولا ہوا تھا. مجھے آج تک وہ بچہ نہیں بھولا. میں تو ایتھوپیا دیکھا بھی نہیں. تو یہ کوئی انسان نہیں, یہ کوئی آدم ذات نہیں, یہ پتہ نہیں کوئی بھیڑیا ہوگا, جانور ہوگا, چمگادڑ ہوگی, یہ کیا ہوگا یہ آدمی ایکٹر میکٹر, مجھے نہیں پتہ یہ کیا. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, پتھر دل آدمی کا بھی نا وہ پگھل جائے دیکھ کے. جیسی عجیب و غریب خواتین کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. بھئی فوجی آپس میں ٹکرائے تو بات بنتی ہے, تم لانتی ہو معصوم بچوں کے ساتھ, یہ وہ سارا بہت دردناک. یہ میں نے بھی پڑھا ہے آج, اور مجھے عجیب طرح کا سکون ملا پڑھ کے کہ لانتی اب تمہیں سمجھ آئی کیا ہوتا ہے. یہ باقاعدہ میں نے تفصیل پڑھی ہے آج اس خبر کی, اس منحوس کی صورت بھی دیکھی ہے. مجھے نہیں پتہ یہ کون سا ایکٹر میکٹر ہے, وہ ہوگا کوئی مقامی قسم کا, کوئی تھرڈ کلاس ایکٹر ہوگا, مجھے نہیں پتا, میں نے تو کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا تھا. خیر جی ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں صاحب. حسن, نیشنل اور سوشل میڈیا پر ایک سیریس ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ عالمی فساد کی جڑ سوشل میڈیا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یار میں دیکھو بات سنو, میں پرو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آدمی ہوں. غلط استعمال اس چیز کا تو کوئی قصور نہیں. ایٹم بام ہے, اس سے آپ توانائی بجلی پیدا کر لو, اور اس کے ہزاروں پازیٹیو استعمال ہیں. آپ اس کو ہیروشیما ناگاساکی پہ گرا دو. گاڑی ہے, اس میں آپ کسی کو اغوا کر کے لے جاؤ, یا بینک ڈکیتی میں استعمال کرو, تو یہ کیا بات ہے؟ انسانوں کو وقت لگتا ہے. مثلا ہم جیسے ڈنگروں کو اتنی 77 سال ہو گئے. پاکستان میں خال گاڑی تھی. حفیظ خان صاحب نے یہ ڈیلی ٹائمز میں کالم لکھا, میرے دوست نے, تو ہی ریمائنڈڈ می آف مائی فادرز, جو گاڑی کا نمبر تھا LR16. اندازہ لگاؤ لائل پور میں کتنی گاڑیاں ہوں گی. میں اور حفیظ خان, میرے والد لے کے آئے تھے ہمیں ہاسٹل میں. گاڑی کا نمبر کیا تھا؟ LR16, یعنی لائل پور. آج سڑکوں پہ سیلاب ہے, کاروں کا تمیز نہیں ہے آپ کو یا مجھے. یہ چنگچیاں, یہ ویگنیں, یہ بسیں, یہ گاڑیاں, یہ ٹریکٹر جانوروں کی طرح جا رہے ہوتے ہیں. ان کو بند کر دو. فضول بات ہے, اور ایک دو نسلوں کے بعد کو سمجھ آ جائے گی. یہ اٹس اے پارٹ آف یور گروتھ. شروع میں ہمارے یہاں بالکل آج بھی ڈنگر ہیں, لیکن تھوڑی سی امپرومنٹ آئی ہے. پہلے گاڑیاں ہی کم ہوتی تھی, اس لیے سمجھ نہیں آتی تھی. اب سمجھ آتی کہ ہیں ڈنگر ہی. اب کب سے گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں. اب تو سڑکوں پہ سیلاب ہے. پہلے تو گاڑی خال ہوتی تھی. پرانی پنجابی موویز دیکھو, یکے والی ٹائپ. مال روڈ ہے, وہاں آپ کو ٹامی ایک آدھ گاڑی نظر آئے گی. اس زمانے میں ٹانگے بھی چلا کرتے تھے یہاں. وقت کی بات ہے, اس میں کوئی قصور نہیں ہے سوشل میڈیا کا, قطعاً نہیں. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا آپ منفی استعمال نہیں کر سکتے. مذہب سے یا دین سے اتم کوئی چیز ہے؟ بتائیں مجھے. جو اہل کتاب ہیں, وہ عیسائی ہوں, یہودی ہوں, ہم ہیں,
مذہب سے زیادہ خوبصورت پاکیزہ کوئی چیز ہے؟ الہامی کتابوں سے بڑھ کے کچھ ہے؟ اس کو بھی مس یوز کرنے والے کر لیتے ہیں. یہ پادریوں نے صلیبی جنگیں تھیں، ان کے پیچھے تھا کیا؟ مال، منال، اقتدار، قبضے. فضول بات ہے کہ سوشل میڈیا. قطعاً نہیں، بالکل نہیں. آہستہ آہستہ رہے گی. اگر انسان اسی طرح ایجوکیٹ ہوتا ہے. ادروائز بے شمار چیزیں ہیں وہ نئی نئی آتی ہیں، لوگوں کو ان کا استعمال ہی نہیں سمجھ میں آتا، تمیز ہی نہیں ہوتی. کوئی بات نہیں. یاد رکھنا، سائنس اور ٹیکنالوجی دو چیزیں، یہ اللہ کی عطا ہے. انسان کو یہ سارا فہم، یہ سارا اس کا دیا ہوا ہے. بالکل. مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ملتا؟ تو اونلی دا چوزن ونس، ان کو ملتا ہے یہ گفٹ. جو اور ہماری یہ اسی طرح کی عبادت کی کئی قسمیں ہیں جن کا سارا جو یورکا کرتا ننگا بار نکل آیا تھا، وہ اتنا گمسم ہو گیا وہ کہ اس نے دریافت کر لیا ایک بہت بڑا مسئلہ. تو کیا ہے یہ؟ سوشل میڈیا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ورنہ کوئی ایک چیز بتاؤ مجھے، یہ جہاز کتنی معصوم، کتنی اعلیٰ، کتنی کارآمد چیز ہے. وہ کیا ہوا تھا؟ ٹوین ٹاورز یا جو بھی امریکہ میں جہاز ٹکرا بھی دیا، تو اس میں جہاز برا ہو گیا، کریش بھی ہو جاتا ہے کبھی جنرلی. تو اس لیے یہ گھٹیا بات ہے کہ جی اس کا سوشل میڈیا کا نقصان ہے. تو کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. گھٹیا آدمی تو ہر چیز کا غلط استعمال کر لیتا ہے. خوراک کا غلط استعمال نہیں ہوتا. ہماری 2-4 برادریاں بڑی مشہور ہیں، وہ 10 آدمیوں کا کھانا کھا جاتے ہیں ڈنگروں کی طرح. خوراک کا کیا قصور ہے؟ اس پہ پابندی لگاؤ. ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق کرپٹو انقلاب میں 7 قدم رکھنے کے باوجود بھوٹان ترقی کی بلندیوں پر، جبکہ پاکستان اس میں ناکام ہے. اس وقت کرپٹو مائننگ میں بھوٹان کا نام امریکہ، چین، برطانیہ، یوکرین کے بعد ہے. آئے ربا، کہاں وہ ننا منا پھینا پھڈا بھوٹان، کہاں ہمارا اسلامی جمہوریہ ایٹمی پاکستان. دیکھو، یہاں من گھڑت فروئی مسائل جو ہم خود پیدا کرتے ہیں، ان سے جان نہیں چھٹی پاکستان کی، آج تک نہیں. اس وقت ملک جہاں کھڑا ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز مجھے بتاؤ جو قدرت کی طرف سے آئی ہو یا کسی دشمن کی سازش ہو. سب آپ نے خود کیا. پاکستان کے ہر مسئلے کے پیچھے اب ہم نے بڑی محنت، خود غرضی، بے رحمی اور جہالت سے مسائل پیدا کیے. دیکھو، خوفناک رفتار سے بڑھتی ہوئی آبادی، یہ چونکہ نہیں سمجھ آ رہی ڈنگروں کو اب میں کیا کروں، کب سے پیٹ رہا ہوں. یہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اچھا، پاکستان کی اس کی بڑھتی ہوئی آبادی، اکانومی کی بربادی. یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہمارا کام. آگے چلتے ہیں. سینٹ کی کامہ کمیٹی برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے اجلاس میں یہ بات موضوع بحث رہی کہ ملک میں کتوں، گدھوں اور مینڈکوں کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے. امل ولی خان نے کہا کہ پاکستان میں پلاسٹک کے چاول بیچے جا رہے ہیں. انہوں نے ساتھ ہی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں جتنا دودھ بیچا جاتا ہے اتنا ہے ہی نہیں. بیچے جانے والے دودھ کے مقابلے میں پیداوار صرف 22% ہے. اچھا مریم، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے پروگرام میں کم از کم 10-12 دفعہ میں حوالہ دے چکا ہوں. کوئی 2-1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے UNDP کی ایک رپورٹ آئی تھی. جی، میں ہر بار ماتم کرتا ہوں، میرا یہ میجر ایشو ہے کہ پاکستان میں روزانہ 24 کروڑ لیٹر 2 نمبر جعلی دودھ بنتا ہے. میں کئی بار بھونک چکا اس بات پہ کہ یہ 24 کروڑ لیٹر دودھ کون پیتا ہوگا. متمول گھرانے تو نہیں اس گند میں پڑتے ہیں. اچھا، اب یہ غریب اور وہ جو نہیں افورڈ کر سکتے، وہ یہ گند مند غلاظت پتہ نہیں کیا کیا، وہی اپنے بچوں کو پلاتے ہوں گے. کل جب ان بچوں کی ہی اپنے طبقات میں ہی ہوتی ہیں نا شادیاں، لین دین، یہ وہ جو بھی ہے،
کل جب ان بچوں کی آج کی ان بچیوں اور بچوں کو کل جب جوان ہونے کے بعد ان کی شادیاں ہوں گی، تمہاری نسلیں دولے شاہ کے چوہوں پہ مشتمل ہوں گی. یہ بات میں 20 بار کر چکا ہوں، اور چینلز پہ بھی، اپنے پروگرام میں بھی. دماغ پہ زور دو، لیکن نہیں، جانور انہیں اپنے بگیاڑ ہے نا تو پل رہے ہوں دے ٹھیک ٹھاک ہو، ٹھیک ہے. لوگوں کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ یار تو بڑی دور کی کوڑی لے کے آیا. میں کہا دور کی کوڑی کیا ہے، کل کی بات ہے. یہ دودھ، یہ گندا غلیظ کیمیکل زدہ دودھ پی کے جو بچے بچیاں جوان ہوں گے، کل جب ان کی شادیاں ہوں گی، اولادیں کیسی ہوں گی، تمہیں نہیں سمجھ آتی بات. اور باقی یہ جو پلاسٹک کے چاول میرے لیے نئی بات ہے. ماشاءاللہ پاکستان ترقی تو کر رہا ہے، چاہے 2 نمبری میں ہی کرے. پلاسٹک کے چاول میں نے نہیں سنے تھے. باقی یہ رہ گئے کتے گدے مینڈک تو ٹھیک ہے، اٹس اے سوسائٹی آف اینیملس. تو اس میں کتے کھاؤ، مینڈک کھاؤ، گدے کھاؤ، پتہ نہیں جو ملتا ہے کھاؤ، تو خیر ہے. یہ مجھے پتا تھا، لیکن پلاسٹک کے چاول مجھے نہیں سمجھ آئی. یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی. لیکن ایمل ولی خان صاحب نے یہ بات کی ہے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہوگی. اور میں نے دیکھا یہ پی ایچ اے نے کہیں کوئی مارا چھاپا چھپا بندہ پکڑا گیا، غلیظ پتہ نہیں کیا دودھ بنا رہا تھا. تو کوئی بچی تھی، پتہ نہیں کوئی پرائیویٹ چینل یا کوئی مقامی سا کوئی چینل. تو اس نے پوچھا کہ جی کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے بھی یہ دودھ پئیں. یہ میں نے کسی چینل پہ دیکھا تھا، اس کو بھی کافی عرصہ ہو گیا. وہ بغیرت اس نے پہنا ہوا سفید رنگ کا شلوار کرتا، بڑی مایا شاہ لگی ہے، تو آنکھیں نکال کے کہتا ہے اس بچی کو، وہ میں تینوں پاگل لگنا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں کیوں اپنے بچوں کو پلاؤں گا. یہ قتل عام ہے. قتل عام صرف تلواروں اور گولیوں سے نہیں ہوتا. وی آر کلنگ ایچ ادر. ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، اپنی بوٹیاں کھا رہے ہیں. لیکن ان کا خیال ہے ایسے ہی چلتا رہے گا. بھائی نہیں، جتھے گئیاں بیڑیاں اتھے گئے ملا. تو ان کا خیال ہے کہ پتہ نہیں ہم نے لوٹ مار کر کے جو کچھ بھرا ہوا، پتہ نہیں ان کی اولادوں کے ساتھ یا اولادوں کی اولادوں کے ساتھ کل کیا ہونا ہے. اور حسن صاحب افسوس کا مقام ہے کہ ریاست اس کا کوئی سدباب بھی نہیں کرتی، ہائی لائٹ کر دیتی ہے لیکن مسئلے کا کوئی سلوشن نہیں. ریاست اور کس چیز کا سدباب کر رہی ہے مجھے آپ یہ بتا دو. اس ریاست سے سڑک پہ ٹریفک کنٹرول نہیں ہوئی. حرام بالکل عام ہے، نارمل وے آف لائف بن چکا ہے. رشوت، حرام، یہ وہ. ٹریفک وہ کنٹرول نہیں، لا اینڈ آرڈر وہ کوئی نہیں. کوئی ایک چیز مجھے بتاؤ، کوئی ایک. اور یہ تو وہ چپڑکناتی ہیں کہ وہ پتہ نہیں گو اسکول بھی ڈھونڈنے ہیں تو فوج چاہیے، فلاں بھی چاہیے، فوج چاہیے، فلاں بھی چاہیے، فوج چاہیے. آگے بیٹھ جائیں پہ ٹوٹر کرتے ہیں. لوگ بھی چھچورے. جمہوریت یعنی جمہور جس کا کوئی وجود نہیں سسٹم میں، وہ جو جمہوریت مانگتا ہے، یار کمال کی بات ہے. یہ تو نیم خاندار، نیم پاگل جیسے مجہول سے لوگوں کا ایک معاشرہ ہے. چلو آگے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں صاحب. نیکسٹ خبر، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق وفاقی وزارتوں اور اداروں میں 1.5 لاکھ خالی اسامیاں ختم کر دی گئی ہیں. 6 وزارتوں کے 80 ادارے کم کر کے آدھے کر دیے گئے ہیں. دیکھو یہ ریلوے اسی لیے برباد ہوا، اسٹیل مل اسی لیے برباد ہوئی، پی آئی اے اسی لیے برباد ہوا. لاہور میں جو لوٹ سیل لگائی نواز شریف نے اپنا ووٹ بینک کریٹ کرنے کے لیے، 6 وزارتوں کے 80 ادارے کم کر کے آدھے کر دیے گئے. اس ملک میں آدھا بندہ فالتو ہے. ذاتی گھروں میں تو چوتھا ملازم نہیں رکھنا. اگر جیب سے دینا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ 2-4 بندہ کوئی اس لیے رکھ لے کہ یار صلہ رحمی ہے، چلو یار رکھ لیتے ہیں. نہیں، اسٹیٹ کی کاسٹ پہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی اجاڑنے کے لیے یہ کرتے ہیں سارے. یا آپ کے سارے ادارے کیوں برباد ہوئے؟ ہر جگہ انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے. اچھا، پھر بہت سارے محکمے ہیں جو اوور لیپ کر رہے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں آتی، ملتے جلتے کام کر رہے ہیں. آپ نے اپنی کو 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، میں نے اپنی کو 2 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. عجیب ایک پاگل پن سا کام ہے وہ ہو رہا ہے. یہ ٹھیک ہے، اورنگزیب میں نے کل بھی کسی حوالے سے کہا وہ ایک پروفیشنل آدمی، سیاستدان تو نہیں ہے. اللہ نہ کرے اس بندے کے منہ کو سیاست کا خون لگ جائے.
یہ تو پروفیشنل آدمی ہیں, اور طریقے سے سوچیں گے, اور طریقے سے کام کریں گے. چلیں صحیح. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری خبر کے مطابق ملک بھر میں ادویات کی قیمتوں میں 200% سے زائد اضافہ ہو گیا ہے. 2000 والے کورس کا خرچ 6 سے 7000 تک پہنچ گیا ہے. میڈیکل ڈیوائسز بھی مہنگی ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. مسلسل ہمارا موضوع بیسیکلی ویسے میں خوش ہوں, ایک ہی ہوتا ہے. حکمران ڈگڈگیاں بجا رہے ہیں, خوشخبریاں سنا رہے ہیں, دھول اڑا رہے ہیں, تقریریں فرما رہے ہیں. یہ میں نے بھی پڑھا ہے. یعنی 200% سے زیادہ. اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے, صحت دے, زندگی دے. یہ ایک اس سے پوچھو جس کی ماں کو ضرورت ہے, آمدنی لمیٹڈ ہے. صحت مند لوگ ہیں, ہمیں جب تک اپنا کوئی نہیں پڑتا, ہم بے حس لوگ ہیں. اس وقت تک تڑپتے نہیں, چیختے نہیں. تصور کرو اس ماں کا, باپ کا, اس کے بچوں کو ضرورت ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں. یہ منہ اٹھا کے کہہ دینا قیمتوں میں 200% سے زائد. کیا کرے گا وہ؟ کتنے لوگ ہوں گے, کتنے بچے, کتنی عورتیں, مائیں, باپ, کسی کا بچہ, کسی کا بھائی, کسی کا ایون دوست, کدھر جائیں گے؟ یہ دیکھو خدا کی پناہ. ویسے میں کہتا عذاب نازل ہوا کرتا ہے اس طرح کا, جو ایک عجیب سا ہی ہے. ایک خوشخبریاں سنا رہے ہیں, انجک ہو گیا, مہنگائی کم ہو گئی, فلانا, جھوٹ پہ جھوٹ. جی حسن صاحب, دوسری طرف قومی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ چین میں پھیلنے والا وائرس پہلے سے پاکستان میں موجود ہے. جو اچھی بات ہے. کون سا وائرس ہے جو ہمارے ہاں پہلے سے موجود نہیں؟ اچھی بات کوئی بھی نہیں ہے جو پہلے سے موجود ہو. تو بالکل ہوگا. ایسی چیز یہاں جنم لیتی ہے جس کا کسی نے سنا بھی نہیں ہوتا. تو اس میں کون سی حیرت والی بات؟ لیکن جو چند وائرس ایک آدھ وائرس ایسا ہے, مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط ہے, افواہ ہے. افواہ بھی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوگی کہ چائنا میں کرپشن کے لیے سزائے موت ہے, اور گولی کے پیسے یا گن کی ڈیپریسیشن بھی سنا ہے. وہ آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے غلط ہے. پاکستان میں اس سے کم پہ گزارا نہیں ہونا. صرف 1 سال کی پریکٹس کافی ہے. عبرت کے نشان بنا دو. بندہ بچے نہ بچے, ملک بچاؤ. یہ کینسر کئی صورتوں میں چمٹا ہوا ہے. کرپشن تو اس ملک میں گرا ہی نہیں گیا. نارمل ترین چیز ہے, کان پہ جوں نہیں رینگتی. بے شرمی, بے حیائی اور ڈھٹائی کی آخری انتہا ہے. یہ کل پرسوں جو آپ نے بات کی ہے, میں اب کیا بات کروں کہ لاکرز میں رکھتے ہیں کیش, ڈالرز میں, کروڑوں اربوں روپیہ ڈالرز میں. بیوی کے نام پہ وہ اپنا لاکر میں, بیوی کے نام پہ, اپنے نام, کسی بچے کے نام, وہ لاکر شکل لے گا, ٹھوسا ہوا ہے پیسہ. بینک اکاؤنٹ وہی ہے اپنا جو نارمل ہوتا ہے. سب کو سب کا پتہ ہے. اگر ہم جیسے کو گھر بیٹھے, جو بندہ سوشلائز نہیں کرتا, کو ملتا ملاتا نہیں, آتا جاتا کہیں نہیں, اگر اس تک بھی یہ باتیں پہنچ جاتی ہیں تو یہ سارے جڑے جاسوسیاں کر دے, یہ کر دے, وہ کر دے, یہ ادارے کوئی اس طرح کے لوگوں پہ بھی کرو نا. یہ سارا سیاستدان یا اس طرح کے, اچھا پتہ بھی لگ جاتا ہے, اس کو پھر بلیک میل کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں. ہوں سنا تو منی لانڈرنگ کہنے دی کی تھی, ہوں سنا کاکا اگے کی کرنا ہے. وہ جوتیاں پالش کرنے پہ جاتا ہے. تو کیا ہے یہ, کب تک چلے گا ایسے؟ یہ وائبل نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. حسن صاحب, پروگرام کے لاسٹ 2 منٹس ہیں. ایک شعر کہانی کے سلسلے کا آج کا شعر, اس کی کہانی سنا دیں. یار میں تھوڑا سا میں لبرٹی لیتا ہوں. یہ ایک شعر, ایک کہانی تو ہم جاری رکھیں گے. میں اس چاہ رہا ہوں ایک چیز ایڈ کریں سیاست کے علاوہ. لوگوں کو کچھ ایک کتاب, اس ہفتے کی کتاب یا عنوان آپ خود سوچ لو, فاروق صاحب سے کہنا. یہ کتاب آئی ہے, مائی ڈسکوری آف گاڈ, اسلام اینڈ ججمنٹ ڈے. کمال.
اور یہ ایکٹر کی لکھی ہوئی کتاب ہے. میں جس بات پہ زیادہ حیران ہوا ہوں, حمزہ علی عباسی, میں تو آئی نیو ہم ایز این ایکٹر, مجھے نہیں پتا تھا. تو یہ جو کتاب ہے نا, مائی ڈسکوری آف گاڈ, اس سے پہلے آدمی کو اپنا آپ ڈسکور کرنا پڑتا ہے, جو بہت پینفل پروسیس ہے. اب میں نے حمزہ علی عباسی کو, میں اس کی لانچنگ پہ گیا, وہیں سے مجھے یہ خیال آیا کہ جب کبھی کوئی اچھی کتاب مارکیٹ میں آتی ہے یا آپ کی نظر میں آ جائے, میرے, فاروق صاحب کے, اطہر صاحب کے, ہماری ٹیم میں سے کسی کے, اس پہ ہم چند جملے بولیں گے. میں نے اس کو, حمزہ علی عباسی کو کہا کہ اس کو اردو میں اس کا ترجمہ کراؤ تاکہ ہمارا اردو کاری جو ہے وہ اس سے فیضیاب ہو سکے. تو آج اسی کو شعر سمجھو آپ. یہ کتاب جو ہے ورتھ ریڈنگ, اور کمال کی بات ہے, ایک ایکٹر کے اندر سے ایک فلاسفر اور ایک تھنکر برآمد ہوا ہے. کمال کتاب ہے. ظاہر ہے میں اس کے بارے میں کوئی ٹائم تو نہیں لے سکتا زیادہ اس سے. تو آئندہ کبھی ایک شعر کیا کریں گے, کبھی ایک کتاب کیا کریں گے. ڈن. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.